سیدنا جد الحسن والحسین والا نے سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مومنٹم ہوتا ہے، قاعدہ ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بھنگ ہوتی ہے، اس لیے ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم کی ماں یہی کہہ رہی تھی، اے اللہ، اے اللہ، تیرا کرم ہے، تیری کرپا ہے، تیری دیا ہے کہ تو نے مجھے ممتا کا سواد چکھایا، ماں بنایا، لیکن اس کا بابا نہیں ہے، کل میں نہیں رہوں گی تو اسے پناہ کون دے گا؟ کون میری یتیم مریم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ میں نے تو اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اسے شیطان کے شر سے بچانا، اور اس کی ذریت، اس کی نسل کو بھی شیطان کے شر سے بچانا، یعنی آنے والے عیسیٰ کے لیے بھی دعا ہوگی۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے۔ اب ایک وقت ایسا تھا جب مریم بالکل تنہا، 10-12 سال کی، 13 سال کی عمر ہے، بالکل اکیلی، she was completely alone۔ نہ وہاں کوئی باپ ہے جسے بابا کہیں، نہ ماں ہے جسے ماما کہیں، نہ چاچا ہے، نہ کاکا ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، اللہ کے حوالے ہیں مریم، ایک دم اکیلی۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت کا سورج چمک رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، توجہ ہے آپ لوگوں کی، اللہ کی شان دیکھو کہ مریم ایک باپ کی ضرورت ہے اور جناب زکریا کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی زکریا سے کہا، زکریا جا اور میری مریم کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ، اسے اپنی متبنیہ بنا لے، لے پالک بنا لے، اپنے گھر لے جا۔ حضرت زکریا گھر نہیں لے گئے، بلکہ اسی جو معبد تھا اس زمانے میں یہودیوں کا، اس کے پیچھے ایک ٹیلے پر، پلندی پر، جہاں وہ خود رہا کرتے تھے، وہاں مریم کی خانقاہ بنائی۔ کیا بنائی؟ ذرا زور سے بولنا، کیا بنائی؟ ہاں، یہ میں زور سے اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ جو لوگ خامخواہ ہیں انہیں سمجھ میں آ جائے کہ خانقاہ کیا چیز ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں محراب مریم بنا، اور فرمایا نبی زکریا نے، اے مریم، میں تیرا باپ تو نہیں لیکن باپ جیسا، تیرے پاس کوئی آئے گا نہیں، تو باہر کہیں جائے گی نہیں، تجھ سے کوئی ملے گا نہیں، کوئی بھی ضرورت ہو تو مریم ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک می، تو مجھ سے پوچھنا۔ دن ہفتے گزرتے رہے، اس منظر کو قرآن پاک نے یوں پیش کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب جب حضرت زکریا محراب مریم، خانقاہ مریم میں جاتے تھے تو بے موسم پھل پاتے تھے۔ کیا پاتے تھے؟ بے موسم پھل۔ اچھا، جب اور جب کا فرق آپ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے میں کہوں، پچھلی بار جب میں آیا تھا تو میں نے یہ مینار یہاں پایا تھا، اس کا مطلب ایک بار آنے کا ذکر۔ اور اگر میں کہوں جب میں آتا ہوں یہ مینار پاتا ہوں، اس کا مطلب کئی بار آنے کا ذکر ہے۔ ایسے ہی عربی زبان میں فرق کرنے کے لیے جب اور جب میں کلما، حینما ہے، عندما ہے، لما ہے، یہ سب تو جب کے معنی میں ہے، یعنی وین کے معنی میں، اور کلما عام طور پہ وین ایوا کے معنی میں ہے، جب۔ تو یعنی یہ ایک بار نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، 2 بار نہیں، 4-5 بار نہیں ہوا، اللہ جانے کتنی بار ہوا کہ جب حضرت زکریا خانقاہ مریم میں آتے تھے تو بے موسم پھل پاتے تھے۔ یعنی آلو کے موسم میں ٹماٹر دیکھ رہے ہیں، بیگن کے موسم میں گوبھی دیکھ رہے ہیں، گوبھی کے موسم میں کدو دیکھ رہے ہیں، دھان کے موسم میں گیہوں دیکھ رہے ہیں، چنے کے موسم میں ارہر دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار دیکھا، 2-3 بار دیکھ رہے ہیں۔ اور بے موسم پھل آپ جانتے ہیں کتنا بہمولیہ ہوتا ہے۔ ابھی کہیں آم آپ کو ملے گا؟
کیونکہ موسم نہیں ہے. لیکن ایمانداری سے بتانا ہنومان گڑھ والوں، اگر کوئی لال لال لکھنؤ کا دسہری یا بنارس کا لنگڑا یا بمبئی کا آپس یا پھر آپ کے پنجاب کا چوسا اگر کوئی تازہ تازہ آپ کے سامنے اس وقت لا کے رکھ دے تو میں سمجھتا ہوں اسے دیکھ کے آپ کے منہ میں اتنا پانی آ جائے گا جتنا اس آم میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بے موسم، اور جو چیز بے موسم ہوتی ہے بہمولیہ ہوتی ہے. بے موسم پکوان دیکھ رہے ہیں، بے موسم پھلوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک دن رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا، اے مریم، توجہ ہے، اللہ کرے جملہ ضائع نہ ہو، اے مریم کوئی تیرے پاس آتا نہیں، تو باہر کہیں جاتی نہیں، یہ بتا انا لکی ھذا، تجھے یہ بے موسم ملا کہاں سے؟ تجھے دیتا کون؟ تو قربان جاؤ تقدس شان مریم کے، قربان جاؤ ولایت شان مریم کے. سر اٹھاتی ہیں، مسکراتی ہیں اور فرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء. اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. خواتین ملت ذرا کردار مریم اتنا سننا تھا. حضرت زکریا سمجھ گئے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ سمجھ گئے کہ مریم کوئی معمولی بچی نہیں ہے، غیر معمولی. وہ سمجھ گئے یہ کوئی سادھارن بالیکا نہیں ہے، یہ تو اسادھارن ہے، یہ آرڈینری نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے. وہ سمجھ گئے مریم اور اس کی محراب کی اہمیت کیا ہے. ایک طرف بے موسم پھلوں کو، اب یہاں سے کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے، اب یہاں سے تقریر شروع ہو گئی. ایک طرف بے موسم پھلوں پر نبی زکریا کی نظر، ایک طرف در و دیوار خانقاہ مریم، ایک طرف رخسار مریم بے موسم پھلوں کو دیکھا تو حضرت زکریا کے من میں ایک تمنا انگڑائی لینے لگی. اندر ہی اندر وہ انگڑائی لینے لگی. وہ تمنا دماغ زکریا تک پہنچی، خیال زکریا تک پہنچی. من ہی من میں سوچا، مولا تو کتنا دیالو، کتنا کرپالو، ارے میری سفید داڑھی نہ دیکھ. میں جانتا ہوں کہ میں 75 کے اوپر میری عمر ہے. حضرت زکریا عرض کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی آخر ہے، بانجھ ہے، ماں نہیں بن سکتی، مگر تیرے ان بے موسم پھلوں کو اس خانقاہ مریم میں اترتا دیکھ کر مجھ میں جسارت ہو رہی عرض کرنے کی، اے اللہ میری عمر نہ دیکھ، میری سفید داڑھی نہ دیکھ، میرا اب تک بے اولاد ہونا نہ دیکھ، ان بے موسم پھلوں کو دیکھ. ارے جب تو اس خانقاہ مریم میں اپنی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس بوڑھے زکریا کو بے موسم بیٹا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے زکریا نے اپنے رب کو پکارا. تو سمجھ گئے کہاں سے پکارا؟ خانقاہ مریم سے. مصلح دعا ایک نبی نے بچھایا. اب جو چاہوں گا بات بڑی نازک ہے لیکن قرآن میں ہے تو سننا پڑے گا توجہ سے. مصلح دعا کو ایک نبی نے بچھایا، ہاتھوں کو ایک نبی نے اٹھایا. لبے زکریا ہلنے لگے، عرض کرنے لگے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ مجھے تو اپنے کرم سے ایک نیک ذریت عطا کر دے، بے شک تو دعا سننے والا ہے. عزیزان ملت، ابھی دعا مانگ رہے ہیں، توجہ رہے، ابھی لبے زکریا ہل رہے ہیں، ابھی مصلح دعا بچھا ہوا،
ابھی خانقاہ مریم میں ایک نبی ہاتھ اٹھائیں، ابھی خانقاہ سے نکلے بھی نہیں تھے، دعا کو مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ دعائے زکریا آسمانوں کو چیرتے ہوئے باب اجابت کو دستک دیتی، آواز آتی ہے جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا نبی زکریا میری مریم کی خانقاہ چھوڑ دے، جاؤ اسے اس کے بیٹے کی خوشخبری سنا دو۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ حضرت جبریل چند فرشتوں کو لے کر خانقاہ مریم کا طواف کرتے کرتے خوشخبری سنا رہے ہیں، اے زکریا مبارک ہو، اے زکریا ہنیئا لک یا زکریا، مبروکا بک یا زکریا، اے زکریا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری سن لی۔ ارے خانقاہ مریم کی شان دیکھو، آپ نے تو توجہ، آپ نے تو صرف بیٹا مانگا تھا، بیٹا، اللہ نے تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے آپ کو دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف یحییٰ نہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا ہے آپ کے بیٹے کو، اور صرف مصدق ہی نہیں، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار بنا کے بھیجا ہے کمیونٹی کا۔ صرف سردار ہی نہیں، حصور، یعنی جیسے عیسیٰ شادی نہیں کریں گے ان کا یہ وزیر یحییٰ بھی شادی نہیں کرے گا، اور صرف وزیر ہی نہیں، نبی من الصالحین، نبی صالح بنا کر بھیجا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسٹیج والوں سے پوچھتا ہوں، مشائخ سے، علماء سے، سب سے، جناب مریم کچھ بھی ہو جائے نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے یہ منصب کبھی کسی خاتون کو نہیں دیا۔ بصرہ میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس پر ہمارے علماء نے کہا کہ اگر عورتوں کو نبوت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری عورتوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ کوئی عذر نہ رکھتا ناپاکی، ایسا نہ ہوتا کہ 10 دن کے لیے نبوت ہی معطل۔ ہر چیز سسٹمیٹک ہے، الرجال قوامون علی النساء، ہر چیز سنویدھانک ہے، سسٹمیٹک ہے، اور ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے، ایڈجسٹیبل ہے۔ جناب مریم سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، راکعہ ہیں، منیرہ ہیں، مستنیرہ ہیں، لیکن نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ ایک نبی کی ماں ہے لیکن خود نبیہ نہیں، ولیہ ہے۔ کون؟ مریم میرے دوستوں، جن سے ان کا رب کہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا اور پاک کیا اور تمام عورتوں کی رانی تجھے بنا دیا۔ وہ مریم میرے دوستوں جن سے جبریل آ کے کہے اے مریم رب کا فرمان یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر، رکوع کر، قناعت کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ کون مریم اگر اپنے ننھے عیسیٰ کو گود میں لے کسی کھجور کے سوکھے جھاڑ کے نیچے کھڑی ہو جائے اور جناب عیسیٰ پیاس کی شدت سے تھوڑا بول دے اور مریم درخت کی طرف دیکھ لے تو خدا کی قسم اس سوکھے اور مرجھائے درخت میں تر و تازہ کھجوریں آ جائیں اور ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جائیں، اور ایک ندا دینے والا ندا دے فکلی واشربی وقرری عینا، اے مریم کھا لے، پی لے اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت والی ہے مریم، عفت والی ہے مریم، عصمت والی ہے مریم، عزت والی ہے مریم، ولایت والی ہے مریم، کرامت والی ہے مریم، سیادت والی ہے مریم، مگر نبی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولنا، میں جو نہیں ہے وہ بولوں، نبی نہیں ہے، ولیہ ہے۔ اچھا حضرت زکریا کون ہے؟ زور سے بولو،
نبی ہیں. کون ہیں؟ نبی. نبی. پتہ نہیں آپ اس چیز کو ہضم کر پاؤ گے کہ نہیں، مگر قرآن اگر آپ نے سنبھال لیا تو آج کے جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا. ایک نبی، ایک نبی، ایک نبی اپنے رب کو پکار رہا ہے ایک ولی کے در سے. پھر دوہراؤں تاکہ آپ کو کرنٹ لگے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں غالباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے، انگلینڈ کے اندر جلسہ تھا اور سب پنجابی لوگ بیٹھے تھے. میں نے یہ بات جیسے کہی ایک صاحب کو غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے. وہ خیر اردو پوری سمجھتے تھے تبھی بے ہوش بھی ہوئے ہوں گے. اس کو محسوس کرو ایک جملے کو، ذرا لگتا آپ محسوس نہیں کرتے. ایک نبی اپنے رب کو پکار رہا ہے. کہاں سے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ولی کے در سے، ایک ولی کی خانقاہ سے. ارے ان جاہل سڑے ہوئے جماعتیوں سے کہو کہ دیکھ، جب زکریا نبی ہو کر ولی کے در سے پکار سکتے ہیں تو اگر ہم غلام جمال الاولیاء کے در سے پکارے تو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جمال الاولیاء، فیضان جمال الاولیاء، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج العلماء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ یار یہ نورانی میاں نے کیا بول دیا، ایک نبی کو گھٹا دیا، ولی کو بڑھا دیا. یہ وہی لوگ ہیں جو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کرتے ہیں. یقین جانے ہم لوگ مچھلی پھنسانے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا یہ ہمیں پھنسانے میں کرتے ہیں. حالانکہ میں نے نہ کسی کو گھٹایا نہ کسی کو بڑھایا، جو اللہ نے فرمایا اسی کو بتایا. ہے نا ایمانداری کی. لیکن یہ لوگ ایسے ہی. تو میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، خانواد غوثیہ جیلانیہ اشرفیہ، وہاں کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں جاتی کہ بعد میں کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش ہو سکتا ہے کسی کے من میں یہ خیال ہے، کہہ دینا. بے شک نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں. جگہیں نبی کی محتاج ہوتی، جگہیں نبی کی محتاج ہوتی. حضرت زکریا بلا تردد کہیں سے پکار کے ان کی دعا قبول، انہیں کسی جگہ کی ضرورت نہیں. وہ اگر مسجد اقصی سے پکارتے تو دعا قبول ہو جاتی، مقام انبیاء سے پکارتے دعا قبول ہو جاتی، قدس سے پکارتے دعا قبول ہو جاتی، کعبہ چلے جاتے وہاں سے پکارتے دعا قبول ہو جاتی. کہیں سے پکارتے، خود اگر وہ اپنے گھر سے بھی پکارتے تو ان کی دعا، کیونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی. مگر اللہ کی شان ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور ہے. اس کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ سر اٹھائیں گے جو چلائیں گے، چیخیں گے، کہیں گے اللہ نبی کو اللہ کو پکارو مگر نبی کے در سے نہ پکارو، یا نبی کو پکارو مگر اجمیر سے نہ پکارو، بغداد سے نہ پکارو، کچوچے سے نہ پکارو، کلیر سے نہ پکارو، دہلی سے نہ پکارو، توسا سے نہ پکارو، جامسر سے نہ پکارو. اس سے پہلے کہ یہ بکواس کرتے کہ یہاں سے نہ پکارو، اللہ اپنے نبی کو ایک ولی کی خانقاہ میں بھیج رہا. اے زکریا وہاں سے پکار تاکہ سب سمجھ جائیں کہ جب نبی امتی کے در سے پکار سکتا ہے تو امتی بھی نبی کے در سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. تیسری بات، حالانکہ یہ شاہ صاحب میرے مضمون سے تھوڑی ہٹی ہے لیکن اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹی. اجازت ہے؟ سمجھ ہے نا؟ توجہ چاہوں. تیسری بات سنیں، کتنے فرشتے آئے
حضرت جبریل کے ساتھ. آپ اگر 2 4 10 کہو تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ ملائکہ ہے. آسان جواب یہ ہے اور محتاط کی اللہ ہی جانے کتنے آئے تھے، لیکن اگر چند کہا جائے تو بالکل پرفیکٹ کہ چند فرشتے. کتنے؟ زور سے بولو. اس پوائنٹ کو دماغ میں رکھ لیں. چند فرشتے جبریل کے ساتھ خوشخبری سنانے آئے تو محراب مریم کا حال یہ ہو گیا کہ ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا. لب یعنی ہو، ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا. چند، پھر میں دوہرا رہا ہوں، چند فرشتوں کی آمد سے پوری خانقاہ مریم بقعہ نور بن گئی. ذرا تم کو بتاؤ کہ جب چند فرشتوں کی آمد سے محراب مریم کا یہ حال ہے کہ بات باب اجابت سے ٹکرا جائے تو پھر میرے نبی کا محراب نبوی وہ گنبد خضرا جہاں چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں، وہاں کی برکتوں کا حال. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے قدم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے من میں بھی تو خیال آ رہا ہوگا کہ جاتے جاتے نورانی میاں ہمیں بھی بتا دیں کہ ہم کہاں سے اللہ کو پکاریں. سبحان اللہ. ہے نا؟ میں جانتا ہوں جی یہ ہیومن سائیکالوجی ہے اور سنیوں کی تو خاص طور سے. وہ تو زکریہ کی شان تھی، محراب مریم سے پکارا، ہم کہاں سے پکارا. اس کا بھی ایڈریس اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بڑی تیزی سے بات کو میں 7-8 منٹ میں سمیٹوں گا پوری زندگی کے ساتھ. اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر، وہ اگر آپ کے پاس آئیں، محبوب آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ سے سفارش کروائیں، یہ پورا پروسیس کمپلیٹ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر دے گا. آپ ذرا سوچو، معافی مانگو اللہ سے اور در رسول اللہ کا، در رسول اللہ کا. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ مطلب صاف. وہ یا رب فرما رہا محبوب تم ان کی سن لو، بس آپ نے اگر سن لیا تو ہم نے انہیں چن لیا. بس وہ سن لے سکتی گل تو بیڑا پار ہے. انہی کو سنانے کے لیے تو اعلیٰ حضرت ساری زندگی سناتے رہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا. سناتے رہے اعلیٰ حضرت. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حمد گنتی کی کہی ہے، نعتیں اتنی کہی ہے کہ مہینوں لگ جائے گا پوری ہدایت بخشی پڑھنے میں. مصطفیٰ کو سناتے رہے، اگر محبوب راضی تو خدا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آئیے اس میں سب سے پہلا لفظ ہے وہ میں بتا دوں، ظلم. کیا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظلم سمجھتے ہو؟ ارے اب 7-8 سال سے تو اچھا خاصا سمجھ میں آ گیا ہوگا ظلم کسے کہتے ہیں. یہ ابھی بھی سمجھانا پڑے گا. آئیے میں آسانی سے سمجھا دوں. ظلم کہتے ہیں علماء، حضرت میر شریف جرجانی وغیرہ سب نے تعریف کی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محل، کسی چیز کو اس کی پراپر جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا نام ظلم ہے. کیا ہے؟ ظلم سے بولو. ظلم. جیسے ٹوپی کی جگہ سر. کیا ہے؟ اب کوئی صاحب اگر ٹوپی کو سر سے اتارے اور پاؤں پہ باندھ لے، یہ جگہ بدلی کی گئی، یہی ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. کیا ہے؟ چینج آف پلیس کا نام ظلم ہے. جیسے یہ مائک یہاں ہے تو اچھا ہے، لیکن کسی ایسی جگہ رکھا جائے کہ اس پر کفر بولا جائے تو پھر اس مائک کے ساتھ ظلم ہے. کہاں توحید کا نغمہ جاری تھا، کہاں مائک کے ساتھ. کتاب پستکالیہ میں پڑھی جاتی ہے، کوئی شوچالے میں جا کے پڑھے تو کتاب کے ساتھ
موبائل ہماری ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور کوئی رات کے اندھیرے میں موبائل کا غیر شرعی استعمال کرے تو خود پر بھی ظلم کر رہا ہے، موبائل پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ اما یہ تو باہر کا ظلم ہے، جان کا ظلم کیا ہے؟ جان کا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی تو نے قدر نہ کی، اس رب کے سامنے تو نے سر کو نہیں جھکایا جس نے تجھے انسان بنایا، تو نے اس کے لیے سجدے نہیں کیے جس نے تجھے مسلمان بنایا، اس رب کی تو نے وندنا نہیں کی جس نے تجھے غلام حبیب رحمان بنایا، اس رب کے سامنے تو نے نماز کا وقت ہوتا تھا تو چادر تان کے سو جاتا تھا، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پیسہ اتنا تھا کہ آئے کر وبھاگ پریشان تھا لیکن تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تیرے پاس پاسپورٹ میں لندن امریکہ کی مہر تھی، پاکستان کی تو نہ جانے کتنی مہر تھی، لیکن تو نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تیرے پاس جسم شریر میں طاقت تھا، صبح شام مکھن کھاتا تھا، دودھ پیے بغیر سوتا نہیں تھا، لیکن روزہ پورا نہیں رکھتا تھا، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تجھے ماں میری تھی عزت کرنے کے لیے، احترام کے لیے، سیوا کے لیے، لیکن تو نے ایک نئی نویلی دلہن کو اپنی زندگی میں کیا دیکھا کہ اپنی ماں کی تمام بلیدانوں کو تو نے بھلا دیا، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تجھ سے کہا گیا تھا سچ بولو، تو نے جھوٹ بولا، اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کہا گیا تھا شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، تو پینے بھی لگا، پلانے بھی لگا، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کہا گیا تھا حلال کھاؤ، جائز روٹی کھاؤ، تو سود کھانے لگا، تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ ایک بندہ گنہگار جو گنہگاری کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ایک دن اسے یاد آیا کہ ایک مولا کو منہ دکھانا، چلو توبہ کرے، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، آنسوؤں کی گنگا جمنا بہانے لگا۔ اسی درمیان کان سے آواز آئی، ارے رونے والے یہاں کیوں روتا ہے؟ جاؤ کا میرے محبوب کے در پہ جا، مجھے میری عزت کی قسم اگر وہاں پہنچ کے تو نے 2 بوند آنسوؤں کے گرا دیے تو قیامت کے دن میں رحمتوں کا دریا بہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کی بارگاہ میں جاؤ، یہ نہیں کہا مدینے جاؤ، کیا کہا؟ ہاں یہ ذرا فرق سمجھیے گا، محبوب کے پاس آؤ۔ اس کی کئی وجہ ہے لیکن وقت کم ہے، ایک وجہ بیان کر کے میں بات کو سمیٹوں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے اصل، کیا ہوتی ہے؟ اور ایک ہے اس اصل کا خلیفہ، جانشین۔ یہاں تو خیر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، بن مانگے پانی، اتنی آسانی، پھر بھی اندرا کی نہر کی روانی ہے۔ اب کیسی پریشانی ہے، سامنے نورانی ہے۔ مسکراؤ کیونکہ اچھے دن جلدی آنے والے ہیں۔ ابھی تک تو کیا توجہ چاہوں گا، مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائے، پانی ہی پانی، جب نماز کا وقت ہو جائے وضو کر لو۔ لیکن اگر کبھی آپ تھوڑا اور آگے جائیں، اجمیر سے اور ادھر بالوترا اور پار کریں، فالودی، پوکھرم، جیسلمیر، دور دور تک پانی نہ ملے، کہیں بالو ہے تو کہیں مٹی ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا سمے ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ بولیے کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ کیا تیمم وضو ہے؟ تیمم وضو نہیں، وضو کا خلیفہ، وضو کا خلیفہ۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پہ کیول 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم، ہم یہ دیکھیں گے جانشین کس کا ہے، اترادھیکاری کس کا ہے، وائس ریجنٹ کس کا ہے، ڈپٹی کس کا ہے، خلیفہ کس کا ہے۔ بلا تشبیہ
اسی لیے اللہ نے گنہگاروں کو کعبے میں نہیں بلایا، کیونکہ کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں، مینا پہ نہیں بلایا، مینا کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ پہ نہیں بلایا، مزدلفہ کو کوئی خلیفہ نہیں، عرفات پہ نہیں بلایا، عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، مسجد اقصی میں نہیں بلایا، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، محبوب کے دیار مدینے میں نہیں بلایا، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، سنہری جالی پہ نہیں بلایا، ان کا بھی کوئی خلیفہ نہیں، بلایا تو محبوب کے پاس، محبوب کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ رب کو پتا کہ پیسے والے سرمایہ کار وہ تو دیار رسول پہنچ جائیں گے، راجستھان کا غریب کسان کہاں جائے؟ آباد آئی، گھبرا مت، اگر تو رسول کے در تک نہیں جا سکتا تو اجمیر میں عطائے رسول کے در پہ چلا جا۔ اگر تجھے نبی تک تیری پہنچ نہیں ہے، ابو بکر کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، عمر کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، عثمان کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، علی کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، حسن مجتبیٰ کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، حسین شہید کربلا کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام زین العابدین کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام محمد باقر کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام جعفر صادق کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام موسیٰ الکاظم کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام جواد کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام علی بن موسیٰ الرضا کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام ہادی کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ، امام مہدی، امام حسن العسکری کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ۔ ارے قادریو، گھبراتے کیوں ہو؟ غوث اعظم کا دامن تھام لو، نبی کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے جانشین سہروردیوں شیخ عمر شہاب الدین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین نقشبندیوں باؤدین نقشبند کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین اور بھارت کے غریب چشتیوں مایوس نہ ہو، خواجہ معین کا دامن تھام لو، نبی کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قطب الدین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین فرید الدین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین نظام الدین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین علاء الدین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین نصیر الدین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین سراج الدین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین خواجہ بندہ نواز کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین علاء الحق گنج نبات کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین اشرفیوں مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر کا دامن تھام لو، نبی سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عبدالرزاق جیلانی کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین شاہ عالم کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین قطب عالم کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین۔ اور اگر چانس مل جائے پڑھنے کا تو انہی کے دادا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں کش سید جلال الدین بخاری کا دامن تھام لو۔ ارے چہرہ جلال الدین کا ہوگا، جلوہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت مخدوم صفی کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین مخدوم شیخ سارنگ کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین محمد مینا کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین حضرت نور قطب عالم کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین حضرت سرکارہ پیر پٹھان شیخ سیدنا سلیمان چشتی کا دامن تھام لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سلیمان چشتی۔ میں تو کتنا کرم ہے سرکار سلیمان کا، اس پار سے اس پار جانا بھی نہیں پڑا، یہی اپنا جانشین دے دیا اور کہا اے ہنومان گڑھ والو جاؤ جام سر، توحید کا جام ملے گا، مصطفیٰ کا جمال ہوگا، خدا کا جلال ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
فیضان جمال الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میں کیا بیان کروں، آپ ان کے شہزادوں سے بہتر سن سکتے ہیں. ایک جمال الاولیاء تو وہ ہے جو آپ کے والد گرامی، اور ایک وہ جمال الاولیاء جن کی دادا جمال شاہ، ان کی ایک جمال لوگوں سے نہیں سنبھلتا. یہ کتنا باکمال سلسلہ ہے، دو جمال یہاں، اور پورے کمال کے ساتھ ایسے فنا فی الشیخ کہ خود سید ابن سید ابن سید ابن سید، مگر خدا کی فی سبیل اللہ مجاہدے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تطہیر باطن کے لیے، غوث اعظم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی سید کو نہیں بلکہ اس سلطان کو چنا جسے دنیا پی خدمت میں. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس ایک بات جو میں نے اپنے بزرگوں سے لوگوں سے یہاں سنی ہے اسی کو بیان کر کے میں ان کی غلامی کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا کے بات کو سمیٹ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ حضرت سرکار سیدنا خواجہ سلیمان توسیبی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی خلفاء، اور ہر خلیفہ میں الگ الگ رنگ تھا. کسی کو دین کا قمر بنایا تو کسی کو دین کا نجم بنایا، لیکن یہ وہ تھے جنہیں اپنا جمال عطا کیا، اپنا کمال عطا کیا، اپنا جاہ و جلال عطا کیا، فضل و کمال عطا کیا، حسن و جمال عطا کیا، جود و نوال عطا کیا، یعنی اپنے جیسا بنا دیا. پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا سرحد کھینچی جائے گی، ہند ادھر ہوگا سندھ ادھر ہوگا. اس سے پہلے کہ یہ سرحدیں کھینچ جائیں میں اپنے جمال کو اتنا پلا دوں کہ جو ان کے جام سر میں جائے اسے توسا کا فیضان ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں نہ ملے. حضرت پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر حج پہ نکلے، وہ آج کی طرح نہیں کہ حج پہ جانا ہے تو جے پور سے فلائٹ پکڑی 4.5 گھنٹے میں پہنچ گئے، وہ والا حج نہیں ہوتا. آنے جانے اور رہنے میں پورا سال لگ جاتا ہے. سفر پہ نکلے اور یہ تنبیہ کیا، اے جمال، میرے جمال، سبحان اللہ. میں اپنے توسا کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، خیال رکھنا کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو. یہ کہہ کے چلے گئے. اشارہ مل گیا، نظر سے نظر مل گئی تھی، جامع ولایت بھی نہیں. انسان تو انسان، ماشاءاللہ. تھوڑے دور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت حضرت خواجہ غلام اللہ بخش صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت حضور خواجہ غلام اللہ بخش صاحب توسوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جمال الاولیاء کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت حضور خواجہ غلام اللہ بخش صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ماں اور بہنوں سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ تھوڑا اور پیچھے ہوں تاکہ زیادہ تشریف لا رہے ہیں وہ آخر بار سے نہیں بیٹھ سکیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں حضور ماشاء اللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے خوبصورت لہجے میں حضور تاج العلماء کی زبانی اس بارگاہ کو ہم سماعت فرما رہے تھے کہ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب بخاریاں پھیرے نہیں رہے، اور کس سے ملی نظر کی ہر ایک شے بدل گئی، راتیں نہیں رہیں وہ سویرے نہیں رہے، اور بزم جمال میں ایسا لگا مجھے
بزم جمال میں ایسا لگا مجھے چاروں طرف سے جو غم کے وہ اندھیرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ باریاں پھیرے نہیں رہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے آپ حضرات کے سامنے میں دعوت خطاب پیش کروں گا جناب حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب قبلہ نعیمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے شاندار پنجابی خطاب سے سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ باوقار سادات کرام، علماء ذوی احترام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت نہ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ ساتھیو، اچھی طریقے نال جانتے ہو کہ اج دی نورانی بزم جڑی ہے اے بابا جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے نال رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ ساری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، اس کے تحت مفسرین کرام ارشاد فرماندے نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے تے ملکہ بلقیس بہت بڑی رانی تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس نو خط لکھیا کہ کملی نہ بن، کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو، دنیا ہی سبر جائے گی تے آخرت بھی سبر جائے گی۔ ملکہ بلقیس نے جس ٹائم خط پڑھیا نا تے انہیں آکھیا کہ جی اے کون بندہ ہو سکتا ہے، تے لوکاں مشورے دیتے، اجاں لائیاں، کئی آکھن کہ جی نہیں اے کوئی فروڈ بندہ ہے معاذ اللہ، تے کئی آکھن نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کا نبی ہو گیا۔ لیکن ایک سیاح بندہ بیٹھا تے اس نے آکھیا کہ ملکہ یہ جڑا خط ہے نا اس دے اوتے جڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہوا ہے یہ کسی بندے دا کلام تے نہیں ہو سکتا، لہذا آپ کو جانا چاہیے تے پرکھنا چاہیے، ویکھنا چاہیے کہ اے اللہ کا نبی ہے یا نہیں۔ بزرگاں لکھیا کہ انہاں سونے چاندی دیاں پرانتاں بھریاں تے او لے تے چل پے تے ہن حضرت سلیمان علیہ السلام تے اللہ دے نبی آئے نا، وہ تے سمجھ گئے کہ اے مینوں پرکھنا چاہندی، اے ویکھنا چاہندی ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں کہ نہیں۔ تے ہن وہ جس لے چلی نا تے آپ تے سمجھ گئے، آپ نے آخیا بھائی کوئی اس نو کرامت وکھائی جائے، معجزہ وکھایا جائے تاکہ اس نو پتہ چل جائے نا کہ میں اللہ پاک دا نبی ہاں۔ تے لوگ آکھن لگے کہ حضور کی کرنا ہے دسو،
کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی جس تخت کے اتنے بیٹھے وہ فیصلے کر دیے نا وہ تخت تساں ایتھے لے آؤ تے آپ دا تخت ویکھ سی نا تے پھر سمجھ جا سی کہ میرا تخت ایتھے آیا کیویں ایویں تے نہیں آ سکتا ظاہر سی گل ہے کوئی اللہ والے دی طاقت ہی ایتھے اس نوں لے تے آئی ہے قرآن آخر ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک ایک بہت بڑا خبیث جن کھڑا ہویا اس آکھیا کہ حضور مینوں اجازت دیو میں لے آواں آپ نے فرمایا کاکا کتنا ٹائم لائیں گا آکھن لگا حضور بس جڑی تسی واز کر رہے جے نصیحت کر رہے جے بس مجلس ختم نہیں ہون دینی تے اس تو پہلا ہی میں تخت لیا تے حاضر کر دینا ہے آپ نے فرمایا کاکا بیٹھ جا تیرے واسطہ سودا نہیں ہے قسم خدا دی اللہ رب العزت دا ولی کھڑا ہویا انہاں آکھیا کہ حضور مینوں حکم دیو میں تخت لیتے آواں آپ نے فرمایا کتنا ٹائم لائے گا انہاں آکھیا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک حضور اکھ نہیں جھپکن دیاں گا پہلا لیا تے حاضر کر دیاں گا آپ نے جس نے ویکھا نا تے قسم خدا دی تخت نو حاضر پایا اے اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے ولیاں دی نیک بندیاں دی شان بیان کیتی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دی دوری تے رکھی ہوئی شے بھی اگر وہ چاہن تے او لے آندے نے ایتھے صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ پاک دے نبی آئے تے اللہ نے انہاں دی شان بیان کیتی تے اس وقت دے ولی دی شان بیان کیتی لیکن آؤ اج جس بزرگ دی یاد نو تازہ کرن واسطے آپا ایتھے اکٹھے ہوئے ہاں انہاں دی پنجویں پیڑھی دے وچ دادا پیر حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ او سلیمان تے اللہ دے نبی ہوئے نے لیکن اے سلیمان بابا جمال شاہ دی پنجویں پیڑھی دے وچ دادا پیر ہوئے نے اے صاحب بیٹھے تے آپ نے ویکھیا نا والاں چ ہاتھ مارتے تے آکھن لگے وال یار تھوڑے بڑے ہو گئے تے آپاں نوں چلنا چاہیدا ہے نائی کولے نائی نوں بلایا گیا تے نائی نوں آکھن لگے کہ وال کٹ ہن نائی جڑا وال کٹن لگیا نا صاحب تے ایک پاسو کٹے تے نائی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے جس لے آپ دی جے کنڈ مبارک دے اوتے ڈگیا نا آنسو آپ ائی ویکھیا آکھن لگے کیویں کوئی رو کیوں رہا جلیا گل کی ہو گئی ہے آکھن لگے حضور پیر ودیا تے پیر لگدا ہے کامل نہیں نکلیا 15 سال ہو گئے پتر گرو لڑتے گیا ہوا ہے تے ہجے تک واپس نہیں آیا تے آپ نے فرمایا جلیا گھبرانا کیوں ہے فکر کیوں کرنا ہے اج تے صاحب اساں بھی پیر پھڑنے آ نا تے اساں بھی یہی سوچنے آ کہ جی پیر سانو تویز کرتے دیوے تے پھر پیر جڑا ہے او ساڈے گھر بار دے وچ ایسا تویز دے کہ بس پیسہ رکھ رکھ پے بھلیے او جھلیو پیر اس واسطے نہیں پکڑے جاندے ہوندے ایک مرید آیا تے پیر نو آتے آکھن لگا کہ حضور پیر جڑا ہے نا کامل نہیں نکلیا انہاں کہا کیوں کی گل ہو گئی پیر کی کمی ہے کامل کیوں کوئی نہیں آکھن لگا حضور 6 مہینے ہو گئے نے گھر والی رس تے بیٹھی ہوئی ہے پیر تو تویز ہی لے اگر پیر کامل ہوے آیا تے گھر والی دی مجال ہے کہ اوتھے بیٹھی رہے آئی او پیر نے آکھیا اوے جلیا او پیر جڑے ہوندے نے رسیاں رنگا بنان واسطے نہیں ہوندے او رب نو راضی کرن واسطے ہوندے سبحان اللہ پیر پکڑو تے نہ ویکھو کہ ساڈا فلانا کام ہویا ہے کہ نہیں ہویا نا پیر تے ہوندے نے صاحب رب نو راضی کر کے دین واسطے آپ نے فرمایا چلیا روندا کیوں گل کی ہو گئی آکھن لگا حضور 15 سال ہو گئے نے تے اج تک بچے دی کوئی خبر نہیں ہے گھر تو لڑ کے گیا تے ہجے تک واپس نہیں آیا آپ کا دریائے رحمت جوش چ آ گیا آپ نے فرمایا جلیا وال چھڈ تے گھر جا پہلا پتر نال ملاقات کر بعد والا تے کٹی اونے نائی نے کینچی اوتھے رکھی اس طرح اوتھے رکھیا گھر آیا نا جس نے تے ویکھیا کہ پتر ماں دے سینے نال لگیا پیا ہے پیو بھی صاحب جڑا ہے سینے نال لگ گیا دوویں جنے لپٹ گئے پتر نال چنگا لاڈ پیار کیتا پیو نے پوچھا او پترا کتھے گیا سے لڑتے گھروں 15 سال ہو گئے انہاں کہا کہ ابا جان کی کراں ایک تے اپنی لڑائی ہوئی سی کہ میں جڑا ہے نا گھروں باہر نکلیا تے ایک قافلہ جاندا پیا دلی تے میں بھی اس دے نال دلی پہنچ گیا تے 15 سال ہو گئے میں اسے ہوٹل دے اوتے رہتے تے صاحب آپ دا گزارا کردا سا اوتھوں بھانڈے مان چھڑدا تے روٹی کھا چھڑدا سا اچانک جڑا ہے پتہ نہیں کی ہویا کہ ایک بابا آیا نورانی چہرے والا اس نے مینوں ہاتھ پکڑیا تے بس اکھ نہیں جھپکن دتی پہلا میں ویکھا تے گھر بیٹھا ماں دے سینے نال لگیا بیٹھا اللہ آکھیا کہ اوے بابے نو پہچاندا ہے انہاں آکھیا کہ حضور پہچاندا تے نہیں آ بس اے جاننا کہ بابے دا چہرہ بڑا نورانی آیا بابا بڑا گورا چٹا آیا لیٹ طرح چمکدا آیا انہاں آکھیا کوئی اور بھی نشانی ہے آکھن لگے ہاں ابا جان ایک نشانی میں جاننا ادھے وال کٹے سن تے ادھے باقی سن فوراً جڑا ہے پتر نو پکڑیا
تے اگے اگے پیو پیچھے پیچھے پتر خواجہ شاہ سلیمان توسری دی بارگاہ چاہتے حاضر کیتا آکھن لگا پتر آئی بندہ آیا پتر نے آکھا اللہ رب العزت دی قسم ہے ابا آئیو بندہ آیا جڑا مینوں پکڑ کے ایتھے لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ شاہ سلیمان توسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بلند مقام عطا فرمایا، قسم خدا دی اس خاندان نے کیا آخنے نے کہ آپ دے پوترے ہوئے نے حضرت خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھروں نکلتے سن نا مسیتے جاندے سن نماز پڑھ تے بزرگ فرماندے نے کہ صاحب دکان دے کول نہ کریار دی دکان ہوندی ہے تے جس ویلے آپ جاندے نا نماز پڑھن واسطے اج تے صاحب ساڈے والے آکھدے نے جی بس نہ نیتی تے نہ ہی قضا کیتی بزرگاں دی سیرت دے اوتے عمل کرو قسم خدا دی انہاں نمازاں نہیں چھڈیاں آپ جاندے مسجد دے اندر نماز پڑھتے تے جس ویلے مسجد دے گیٹ دے وچ وڑدے نا سامنے دکان تے قرار ہاتھ بن پیا ہدا سائیاں لاج رکھی عاشقاں دی لاج رکھی آپ مسیتے جاندے واپس آندے پھر آپ زور والے ٹائم مسیتے جاندے بس انہیں اگوں ہاتھ بن تے یہی آخنا سائیاں عاشقاں دی لاج رکھی چاون والیاں دی لاج رکھی آپ روزانہ دا یہ معمول آیا دھیرے دھیرے کردیا کردیا آپ کی طبیعت جڑی ہے خراب ہو گئی قسم خدا دی طبیعت خراب ہوئی ایس حالت دے وچ بھی آپ نے مسجد جانا بند نہیں کیتا مریداں نے پالکی بنائی اور پالکی دے وچ آپ نو رکھیا تے پالکی دے اوتے پردہ لا تے مرید لے جاندے مسجد دے اندر جے مسجد دے اندر لے جاندے نا تے جویں مسجد دے گیٹ دے کول جاندے تے پردہ ہٹاندے تے او ویکھدا کراڑ تے کھڑا ہو تے آکھدا سائیاں بس لاج رکھی حضور عاشقاں دی لاج رکھی آخرکار آپ دا یہی روٹین رہا پالکی دے اندر مریداں نے لے جانا نماز پڑھنی واپس آنا اس دا یہی کام آیا کہ جس لئی حضرت نو ویکھنا کہ ہاتھ بن کے عرض کرنا حضور سائیاں دی لاج رکھی کئی دن گزرے نا تے ایک دے آپ نماز پڑھنے واسطے مسجد دے اندر گئے تے پالکی دا پردہ ہٹا تے ویکھیا نا آواز نہ آئی پردہ ہٹا تے ویکھیا کہ دکان بند پئی زور پڑی دکان بند ہے اثر پڑی دکان بند ہے مغرب پڑی دکان بند ہے عشاء پڑی دکان بند ہے آپ نے مریداں تو پوچھا اوے ایتھے ساڈا یار رہندا ہوندا سی اج کل وہ نظر نہیں آ رہا ہے کتھے آکھن لگے حضور اون دی طبیعت خراب ہو گئی بیمار ہو گئے آپ نے فرمایا مرید نماز بعد پڑھا گے پہلا یار دا خیال کرنا ہے پہلا یار دی مزاج پرسی کرنی ہے پوچھنا ہے کہ اس نو ہویا کی غور کرو ذرا وہ مسلمان نہیں آیا کراڑ آ کراڑ قسم خدا دی آج اساں انہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑ لئیے تے پھر ساڈے دی مارے ہی نہیں آ رہے ہو جاندے او کراڑ آیا آپ اون دے گھر گئے تے گھر والے نے کو منع کر دیتا انہاں آکھیا نا اساں صاحب ویکھن نہیں دینا ساڈا رول ہے تے آپ نے آکھیا کہ یار مینوں تسی اندر جاون دیو میرا یار آیا انہاں آکھن لگا یار کیا آیا نا صاحب تسی چلو تھوڑا ساڈا لینا دینا کی ہے آپ نے آکھیا جے مینوں اندر نہیں جاون دیندے تے مینوں چھڈ تے جا اے وی نہیں سکدا اے وی ایتھے ہی رہے گا آخرکار میرے دوست ہویا کی ہن اوندا ساہ جڑا ہے نا قرار دا اٹکیا پیا نہ نکلدا ہے نہ اندر آندا ہے اسی حالت دے وچ 3-4 دن گزر گئے آخرکار اولاد آئی آتے ہاتھ بن کے عرض کرن لگی بابا صاحب تساں گھر چلو ساڈے بابے دا ساہ اٹکیا پیا ہے تساں چلسو تے او جڑا ہے اس دنیا تو رخصت ہوسی حضور تساں چلو جس لے آپ گئے نا تے قرار نے پاسا پھوڑ تے جس لے حضرت خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ویکھیا تے بڑا راضی ہویا آکھن لگا واہ بھائی واہ اج یاری دی چس آ گئی یار نے یاری نبھا چھڈی ہے آپ نے فرمایا اوے جلیا اوے اجے یاری دی چس نہیں آئی اوے تا دنیا اوے تو میرے نبی دا کلمہ پڑھ یاری دی چس ویکھی حشر دے میدان دے وچ اوے تو کلمہ تے پڑھنا ایک واری اے میرے جڑا ہے ساڈے نبی دا انہاں دا کلمہ پڑھ پھر ویکھی انہاں کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ تے جڑا ہے نا آپ نے اولاد نو اکٹھا کر کے آکھیا کہ دیکھو جی اے ہن ساڈا ہو گیا ہی تے اس نو جڑا تسی ساڑنا نہیں اس نو جڑا ہے اسی دفن کران گے انہاں آکھیا کہ حضور اے کیڑی گل کردے پئے 5 منٹ ہوئے نے اے ڈوڈا ہو گیا اے کیویں ہو سکتا ہے اے نہیں ہو سکتا آکھن لگے نہیں یار میری محنت ہے تے تساں اینو ساڑنا نہیں اے ساڈا ہو چکیا ہے تسی منو آکھن لگے نا ساڈا تا رواج ہے ساڈی پرمپرا ہے اسی تے یہ کام کردے ہونے ہاں ساڑنے ہونے ہاں آپ نے فرمایا مڑ لے جاؤ وہ لے گئے صاحب لکڑا رکھیاں گھیو ہی تے پایا آٹی دائی اور بڑے بڑے دیسی گھیو دے پیپے مدائے قسم اللہ دی علماء فرما دے نے اونوں تے کی سارنا آیا اون دا کپڑا تک نہیں سڑیا جس نے
دیکھا نا کہ صاحب سڑتا ہی نہیں پیا ہے تے اس نے آتے تے ہاتھ بنتے عرض کر لگے کہ حضور وہ تے سڑتا ہی نہیں پیا. آپ نے فرمایا میرے رب العزت دی قسم ہے اینو دنیا دی اگ تے کیے جہنم دی اگ بھی اس نو ساڑ نہیں سکتی. بس انہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑ لو انشاءاللہ تبارک و تعالی. دنیا بھی کامیاب ہو جانی ہے, آخرت بھی کامیاب ہو جانی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. لو لو دے مد لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجا ہو. مرشد دا دیدار اے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں. مرشد دا دیدار اے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں. اب آپ حضرات کے سامنے منقبت حضور خواجہ غلام اللہ بخش صاحب قبلہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت منقبت پیش کروں گا. جناب حافظ شمیم صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں اور 3 اشعار منقبت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنگنا کر سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 شعر حضور مختوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اور 2 شعر حضور شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ میں سماعت فرمائیں. شاعر کہتا ہے کہ یہ در تو حقیقت میں دکھیوں کا سہارا ہے. یہ در تو حقیقت میں دکھیوں کا سہارا ہے. اشرف تیرے لنگر سے لاکھوں کا گزارا ہے. اشرف تیرے لنگر سے لاکھوں کا گزارا ہے. بگڑی ہوئی تقدیریں ایک پل میں سنورتی ہے. بگڑی ہوئی تقدیریں ایک پل میں سنورتی ہے. جس نے بھی مصیبت مصیبت میں اشرف کو پکارا ہے. جس نے بھی مصیبت میں اشرف کو پکارا ہے. حکم کے مطابق صرف 2 شعر میں پیش کرتا ہوں. ویسے کلام بہت لمبا ہے, بجل کر بول دیں سبحان اللہ. حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ 2 شعر سماعت فرمائیں کہ میری آنکھوں میں نقشہ حضرت شاہ سلیمان کا. میری آنکھوں میں نقشہ حضرت شاہ سلیمان کا. میری آنکھوں میں نقشہ حضرت شاہ سلیمان کا. میرے دل میں ہے جلوہ حضرت شاہ سلیمان کا. میرے دل میں ہے جلوہ حضرت شاہ سلیمان کا. اور وہاں پر رحمت
رب جہاں ہر دم برستی ہے، وہاں پر رحمت رب جہاں ہر دم برستی ہے، کہ جہاں ہوتا ہے چرچا، جہاں ہوتا ہے چرچا حضرت شاہ سلیمان کا، جہاں ہوتا ہے چرچا حضرت شاہ سلیمان کا، میری آنکھوں میں ہے نقشہ حضرت شاہ سلیمان کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ برات محترم اب تیار ہو جائیے اس کتاب کو سننے کے لیے کہ با زبان حضور غازی ملت، جو دن میں آپ نے یہ سنا تھا کہ ناشتہ ہو گیا ہے اور کھانا رات کو کھنجا میں ہوگا، اب کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنے آپ پر غور کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کریے کہ ایک لمبا زمانہ حضور غازی ملت کا، اس دور کا زمانہ جب مائک کے ساتھ ایکو نہیں ہوتا تھا، اور حضور غازی ملت اس دور میں بھی جب بولتے تھے تو کیسٹوں سے ہم نے جو سنا، تو قسم خدا کی آج بڑی بڑی آوازوں والے بہت زیادہ مائک کے سپورٹ کے باوجود بھی اس انداز میں نہیں گرج پاتے ہیں جس طرح سے حضور غازی ملت پہلے کیسٹوں میں آواز سنی، پھر سیڈیز میں آپ کا عکس دیکھا، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ براہ راست سیدھا پرسارن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئیے اس عظیم ہستی کا استقبال پوری زندگی اور پوری زندہ دلی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں لہراتے ہوئے کریے، نعرہ تکبیر۔ مانگردی کنک دا اثر جڑا نا وہ وکھا نہیں رہے، اور تھوڑا والیوم چکو، آواز آپ اور اٹھا سکنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، ضلع گلزار اشرفیت، شہزادہ حضور محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شراب عشق نبی سیدی پلا دیں آپ، حیات روح کا رنگی سبق پڑھا دیں آپ، نہیں ہے فکر ہمیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم سو گئی ہے اس کو ذرا جگا دیں آپ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ سرکار سرکاراں، خواجہ خواجگاں، عطائے رسول، غریب نواز سرکار سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری کا کرم
کہ اپنے سلسلے کے ایک لاڈلے کو کوثر شریف میں رکھا تو اس کی نشانی کو ہماری بس میں بھیج دی. ہم سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں. ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں, سمجھدار ہیں. ہم سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں. ہم بندروں کی طرح جمپ نہیں مارتے. یہ ہمارے سائیں پیر غلام اللہ بخش چشتی, یہ ہماری سیڑھی. آپ اوپر جاؤ گے ایک اور اللہ بخش ملیں گے. اب اس سے زیادہ اللہ کی بخشش کیسے ہوگی کہ اللہ بخش ہی ہمیں مل گیا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, فیضان جمال الاولیاء. یہ سلسلے چشت اہل بہشت, یہ صرف چشتی نہیں بنتا, بہشتی بنتا. جہاں جاؤ چشتیہ سلسلے کی راجدھانیاں ملیں گی. چاہے دلی جاؤ, چاہے کلیر جاؤ, چاہے کچھوٹا جاؤ, چاہے کوثر شریف جاؤ, پنجاب میں جاؤ, سندھ میں جاؤ, تو کون سا علاقہ ہے میرے خواجہ کا نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو راجستھان ہے, راجاؤں کی دھرتی ہے. راجا غائب ہو گئے, خواجہ زندہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. راجا وہ ہے جو سروں پر حکومت کرے, خواجہ وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرے. میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں, بالخصوص غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمدانی کے کرم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اشرفی چشتی دھارے سے کہ چشتی سلیمانی دھارے کو ملایا اور دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ کل بھی ہم ایک تھے, آج بھی ہم ایک ہیں, مرتے دم تک ایک رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں راجستھان کی طرف سے, پورے ہندوستان کی طرف سے, اور اپنے خانواد شفیہ کی طرف سے حضرت سائیں غلام خدا بخش اللہ بخش کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں, اور یہ دل میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اپنی تنہائیوں میں, خلوتوں میں مجھ فقیر کے لیے دعائیں خیر. میں نے جو آیت پڑھی ہے صاحب, اہدنا الصراط المستقیم, بہت مشہور ہے, اتنی مشہور ہے, اتنی مشہور ہے, کیا بتاؤں کتنی مشہور. اور اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے, جو آیت میں نے پڑھی ہے, کہ کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے, کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے, اور فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے. کوئی نماز پڑھو گے جس میں فاتحہ نہ پڑھو, فاتحہ پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مانو نہ مانو پڑھنا پڑے گا. گھر میں پڑھو نہ پڑھو, نماز میں پڑھنا پڑے گا. اللہ علیم الغیب ہے,
اے بھائی صاحب یہ دکان ذرا مکان میں لے جائیے، چائے کی دکان مکان میں لے جائیے۔ بہت خوبصورت انداز یہ بھی ہے دخل لینے کا۔ چائے کی دکان در مکان، اب یہ ہے میدان، سنو میرا بیان۔ اللہ علم الغیب چاہتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں ایسے بندے ہیں جو فاتحہ چھوڑیں گے نہیں۔ گھر میں رہیں تو فاتحہ، مکان میں فاتحہ، دکان میں فاتحہ، میدان میں فاتحہ، مدرسے میں فاتحہ، خانقاہ میں فاتحہ، ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلستان چلے جائیں تو فاتحہ، عربستان میں بیٹھ جائیں تو فاتحہ، پاکستان میں چلے جائیں تو فاتحہ، افغانستان میں ہو فاتحہ، حد تو یہ کہ قبرستان میں بھی ہو تو فاتحہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سنیں تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، برا مان جاتا ہے، مگر اللہ علیہ الغیب کے ساتھ ساتھ قادر مطلق ہے۔ میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے، فاتحہ نہیں پڑے گا؟ میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتا ہے، فاتحہ نہیں پڑے گا؟ میرا دیا ہوا کھاتا ہے، فاتحہ نہیں پڑے گا؟ تو اپنے کو سمجھتا کیا ہے؟ تو ہے کتنے پانی میں؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ میں قادر ہوں تو مقدور ہے، میں جابر ہوں تو مجبور ہے، میں معبود ہوں تو عابد ہے۔ سن، اگر تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر میں اپنے گھر میں لاؤں گا۔ فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 پڑھواؤں گا، عصر میں 8 فاتحہ پڑھواؤں گا، مغرب میں 7 فاتحہ پڑھواؤں گا، اور سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھوں۔ تو بھائی میرے جھگڑے کی بات بتاؤں، فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جب دونوں پڑھتے ہیں تو کاہے کو جھگڑتے ہیں؟ فاتحہ فجر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، عصر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، عشاء میں وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فرض میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سنت میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وتر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، نفل میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں، مگر سرکار دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم فاتحہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، فیضان حضور جمال الاولیاء۔ اب آئیے اسی مقدس ترین سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ او اللہ المائٹی گائیڈ اس ٹو اسٹیٹ پاتھ، سیدھے راستے پہ چلا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ چل تو رہے ہو، ہم کہاں چل رہے ہیں؟ کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا جب تک مولا نہ چلا۔ ہم اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں چلا رہا ہے، ہمیں چلا۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا۔ حضرت آپ نے جس کے بارے میں مجھ سے محفل میں پوچھا تھا کہ ان کی اولاد ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
ہمارے علماء نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں، سنی مسلمان سیدھا راستہ دیکھ چکا، اب صرف چلنے کی بات، اور بدقسمتی سے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو اللہ سے کہہ رہے ہمیں دکھا، اتنا بڑا مولوی سیدھا راستہ دیکھ نہیں پایا، اس کی جماعت کیا دیکھ پائے گی؟ کیا بات ہے، وہ جماعت سیدھے راستے پر چلے گی جس نے سیدھا راستہ دیکھا بھی ہو، اور صرف چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب تو چلاتا ہے، توجہ، جب تو چلاتا ہے تو بندہ 6 کروڑ برس چلتا ہے، یہ اللہ جب تم چلاتا ہے تو ایک بندہ 6 کروڑ برس چلتا ہے، جب تم چلانا بند کر دیتا ہے تو آدم کے سامنے وہ اکڑ جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ 6 کروڑ برس تو سیدھے راستے پر چلتا رہا، مگر جب بات نبی کی آئی، انہیں تعظیم کی بات آئی، اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، کیونکہ جب اللہ چلانا بند کر دیتا ہے تو بڑے سے بڑے چل نہیں پاتے، اور جب چلانا چاہتا ہے تو چھوٹا سا کسان بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم جس کا ترجمہ ہے سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے کون؟ Who is straight path؟ سیدھا راستہ کون ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا صراط مستقیم کا مطلب ذات پاک مصطفیٰ، حضور کی ذات ہی صراط مستقیم ہے۔ آسانی سے سمجھو، آپ کہیں گے صراط مستقیم اسلام ہے، میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا، پوچھوں گا لا ایک اسلام جس میں رسول نہ ہو، اور لا رسول جس میں اسلام نہ ہو، یہ دونوں الگ الگ ہیں کہاں؟ رسول ملے تو اسلام ملتا ہے، رسول کو چھوڑ دو اسلام چھوڑ جاتا ہے، تو رسول ہی اسلام ہے، اسلامی سیدھا راستہ ہے تو رسول ہی سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مل جائیں تو سیدھا راستہ ملا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن چھوٹ گیا تو سیدھا راستہ گیا۔ رسول ملے صراط مستقیم ملی، رسول چھوٹ گئے صراط مستقیم چھوٹ گئی تو رسول ہی صراط مستقیم۔ تو جو رسول تک گیا کامیاب رہا، تو پھر اہدانا کا کیا مطلب؟ صراط مستقیم سے ذات پاک مصطفیٰ مراد لی جائے تو اہدانا کا مطلب یہ اللہ ہمیں لے چل صراط مستقیم تک، اور صراط مستقیم ہے رسول، تو مطلب ہوا اے اللہ ہمیں رسول تک لے چل، کیونکہ رسول تک جانے پر ہی خدا تک پہنچیں گے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے داعی الی رسول ہوگا، مالک و مولا اپنے کرم سے تو داعی الی رسول، رسول تک لے جانے والا ہو جا، ہمیں اٹھا اور رسول تک لے جا۔ جب اللہ داعی الی رسول ہے تو اے رسول آپ کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ۔ رسول داعی الی اللہ، اللہ داعی الی رسول، رسول داعی الی اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ رسول تک لے جاتا ہے، رسول خدا تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک ایسی مثال دے دوں کہ ہمالیہ ہل سکتا ہے،
गंगा सूख सकती है, मगर मेरी मिसाल को न कोई हिला पाएगा न सुखा पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अटल है। और सुन्नियों का अटल, वो अटल नहीं। हाँ, 10 आदमी भी समझ जाए तो मेरा काम हो गया। आओ आलम ख्याल में काबे का नजारा है तो देखोगे, काबे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। काबे की दीवार की तरफ चेहरा नहीं है, पीठ है। कुब्र की हालत में, कुब्र की हालत में बैठे हैं। अच्छा, इसी हालत में अदब नहीं होता। चाहे काबतुल्लाह की तरफ कोई पीठ करे और चाहे मदीने में रसूलुल्लाह की जाली की तरफ कोई पीठ करे, हम समझ जाएंगे अभी ईमान की लज्जत से महरूम है। पीठ लगा रहे। एक चुगलखोर आया, वो कुछ लोग होते हैं ना, कान में फूस 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 फूस, चुगलखोरी करते, चुगली खाते, चुगली खाते। मेरे पास आए, बोले, मेरे को बोले कि सैयद साहब आप तो होरपा की औलाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आयो मुफ्ती साहब जब मैं गया था, वो आप तो ये कह रहे थे, ये कह रहे थे। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ऐसी बेबुनियाद बातें कैसे मुफ्ती साहब कर सकते हैं? जिम्मेदार आदमी है। और जब वहाँ मुफ्ती साहब के पास गया, क्या हाशमी साहब के पास गए थे, वो आपको ये कह रहे थे, लगा दिया। चुगलखोरो, चुगली न खाओ वरना घर में आग लग जाएगी। बाप बेटे में लड़ाई, मियाँ बीवी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पीर पीर में लड़ाई। आया बोले सरकार जमालुल औलिया का एक मुरीद बाबा आपको ये कह रहा था, ये हमारे उधर जाके बोला हजरत जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह को हाशमी मियां महफिल में, पब्लिक में नहीं, महफिल में ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, लगा दिया। हजरत असलम बाबा, ये बहुत जरूरी है नोटिस में रखना, ये चुगलखोर चुगली खाता है। मैंने कहा चुगली क्यों खाते हो? बोला चुगली खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी खाओ, दिन भर खाओ, गैस नहीं बनती, गैस निकलती है, पेट खराब नहीं होता। तो मैंने कहा बेटा जूता खाओ, इससे भी पेट खराब नहीं होता। चुगलखोरों की आबादी में उलमा और मशाइख को आँख खोल करके रहना पड़ेगा। उनके कांधे पर जिम्मेदारियां हैं, अपने बाबा दादा के विकार को आगे बढ़ाना है, सुन्नते रसूल को जिंदगी देना है, ताजा रखना है। उलमा भी जरूरी है और पीर भी जरूरी है। जिसका कोई पीर नहीं है उसका पीर शैतान है। शैतान से बचना है तो मुर्शिद के दामन को मजबूती से पकड़ो। तो एक चुगलखोर आया, बोला ए उमर, वो 39 मुसलमान हो गए, 39 अरब बिकेम मुस्लिम, 30 और 9 39 मुसलमान हो गए। इन हजरत उमर के दिमाग में ये था कि 10-20 हुए होंगे, 39 गुस्से में खड़े हो गए, तलवार निकाल के, आंख दिखा के, गाल फुला के, छाती
56 इंच की बना दी। कुबुर की हालत में छाती 56 इंच की होती है। बेशक और जब वो बुरे दिन लाता है तो कहता है अच्छे दिन आने वाले। सारे लोग गए तेल में, तेल गया 200 रुपये। कुब्र की हालत में थे, बोले क्या बोला तू? 39 मुसलमान हो गए। तलवार निकाल कर हवा में लहरा कर झाड़ दिखाकर बोले ठीक है 39 हो गए 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां नहीं होने दूंगा। उनका मतलब था 39 हो गए, जाके माशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा। आई विल किल हिम। 39 रह जाएंगे, 40वां नहीं होगा, तो 40वां नहीं होने देगा। अब अगर कोई तुम्हारे गांव में आगे बोले 40वां मत करो, 40वां मत करो, क्या 40वां मत करो, झगड़ा मत करना, समझ जाना बहुत पुरानी बोली बोल रहा। एक बात ये बताओ, जो हजरत उमर ने उस वक्त कुफर की हालत में थे, जब कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में थे? किस हालत में थे? कुफर की हालत में। मालूम है इसी हालत में लोग ऐसा बोलते हैं। उधर रहमत खुदा देख रही, क्या बोला तू? मेरे नबी को कत्ल करेगा, मर्डर करेगा, हत्या करेगा? तू है कौन? ये हैसियत क्या? स्टैंड अप, गो टू माई प्रॉपर्टी, चल मेरे नबी के पास। अल्लाह ने उमर को काबे से उठाया और अपने महबूब के घर ले जाया। कत्ल के लिए चलते हो, चलो। मर्डर के लिए चलना है, चलो। किल करोगे, चलो। कुफ्र के लिए कदम उठाओ, चलो। मेरा काम है बंदे को रसूल तक ले जाना। तारीख गवाह है, निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से मिलती है। और दामन उमर को हिला कर रसूल पूछते क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? सुभान अल्लाह। कदम नाज़े मुस्तफा पर जबीनी अकीदत व मोहब्बत झुकाकर कहते हैं तो ये कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह का काम है रसूल तक ले जाना। और जैसे ही रसूल से नजर मिली, रसूल ने उस उमर को खुदा तक पहुंचाया। और अल्लाह ने रसूल को हमारी हिदायत के लिए हमें भेजा। अब आओ कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी कुरान को कुरान से समझाया गया। आयत करीमा क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, और सीधा रास्ता वो है जिस पर अनअमता अलैहिम, जिस पर तेरा इनाम है। तो सिराते मुस्तकीम कोई 6 फीट का नहीं है, बस वही है जिस पर इनाम है। जिस पर इनाम है वो सिराते मुस्तकीम। कितना आसान पहचान बता दिया।
یہ پچ روڈ ہوتی ہے نا، ڈامر ڈالتے ہیں اس کو، ڈامر کیا کہتے ہیں؟ لوگ ارے ٹھیک سے بولو بابا، اپنی بھاشا کی عزت بچاؤ۔ ڈامر کہتے ہیں۔ کسی نے سائی میرے سے پوچھا، ہاشمی بابا یہ بتاؤ اچھی سڑک کسے کہتے ہیں؟ کہا جس پر ڈامر ہو۔ کون سی اچھی سڑک ہے؟ جس پر ڈامر ہو۔ وہ ٹیکسی والے نے ٹیکسی چلانا شروع کیا، پیسنجر نے پوچھا کیسی سڑک ہے؟ بولا اچھی سڑک ہے۔ تیرے کو کیسے معلوم؟ سڑک پہ ڈامر ہے۔ بابا بولے تھے جس پر ڈامر ہے وہی سچی سڑک ہے۔ پھر لے گیا کھیتوں میں، کچا سا، اڑتی دھول، نہ کوئی کالج نہ اسکول۔ جب وہاں چلی پوچھا یہ سڑک کیسی ہے؟ یہ سڑک اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس پہ ڈامر نہیں۔ کتنا ایزی ہے اچھی سڑک کو پہچاننا، سڑک نہ دیکھو ڈامر دیکھو۔ ایسے ہی آسانی سے رب نے بتایا، صراط مستقیم نہ دیکھو، انعام دیکھو۔ انعمت علیہم، جس پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب اے اللہ کس پر تیرا انعام ہے؟ قرآن کہتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیین پر، اللہ کا انعام صدیقین پر، اللہ کا انعام شہداء پر، اللہ کا انعام صالحین پر۔ اور جس پر انعام وہی صراط مستقیم، نبی صراط مستقیم، صدیق صراط مستقیم، شہید صراط مستقیم، اللہ کا ولی صراط مستقیم۔ نام لے کر کہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم، صدیق اکبر صراط مستقیم، فاروق اعظم صراط مستقیم، عثمان غنی صراط مستقیم، علی مرتضی صراط مستقیم، حسن مجتبی صراط مستقیم، حسین شہید کربلا صراط مستقیم، غوث اعظم صراط مستقیم، غریب نواز صراط مستقیم، قطب الاقطاب صراط مستقیم، اللہ کا ہر ولی صراط مستقیم۔ اب جب ہم جشن جمال الاولیاء منائیں تو یہ جشن جمال الاولیاء نہیں، جشن صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جمال الاولیاء، حضور غازی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ جمال الاولیاء جو ہم کو سرکار شاہ سلیمان توسیوی تک لے جائے، وہ سرکار سلیمان توسیوی جو ہم کو خواجہ نظام الدین تک لے جائیں، وہ خواجہ نظام الدین جو ہمیں خواجہ معین الدین تک لے جائیں، اور وہ ہمیں رحمت للعالمین تک لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی سلسلے کے یہ باغ و بہار ہے، اسی چشتیہ چمنستان کے یہ پھول ہیں۔ تو آپ کو تو کہا جاتا ہے سیدھے راستے پر چلو، سالم راستہ ہو، ہمیں تو سراپا اسلم مل گیا ہے۔ اسلم راستے پر رہو گے، سلامتی میں رہو۔ ایک بات یہ نبی کے بعد ولی کی کیا ضرورت ہے؟ واٹ از امپورٹینس آف اولیاء اللہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا اینڈ اسلامک فیتھ؟ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے یہ ولی کیوں ضروری ہے؟ نبی آ رہے تھے، نبیوں کا آنا بند۔ میں بتا چکا ہوں آخری نبی ہے سرکار، لاسٹ اینڈ فائنل پروفیٹ، آخری نبی۔ لیکن ضرورت تو ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، رہبری کی ضرورت ہے، پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے، پتھ درشن کی ضرورت ہے۔
تو بولے گھبراؤ نہیں، جو کام کل نبی کر رہے تھے وہی کام ولی کرے گا۔ نبی گنہگاروں کو پرہیزگار بنا دیتے ہیں، ولی بھی یہی کرے گا۔ چوروں کو سچا بنا دیتے تھے، یہ بھی چوروں کو ولی بنائے گا۔ نبی استقامت کی بات کرتے تھے، دیکھ کربلا میں فاطمہ کا لال استقامت کا پہاڑ۔ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز ہے، چند نورانی لوگوں کے ساتھ راجا کے شرکستان میں توحید کے جلووں والے پہلی بار نظر آئے، تالاب کے کنارے بیٹھ گئے، جہاں پانی ہے وہیں وضو ہے، جہاں وضو ہے وہیں نماز ہے۔ راجا کے سپاہی آئے، دیکھا یہ کون سے نئے نئے چہرے ہیں، جنتی چہرہ تو دیکھا نہیں تھا، جہنمی کیسے پہچانے؟ نکل جاتے باہر کے لوگ آ گئے، بھائی کیا بات ہے، یہاں سے اٹھا کیوں رہے ہو؟ بولے راجا کے اونٹ یہاں پر جائیں گے۔ غریب نواز تو بھائی برف غریب نواز، ماں کے پیٹ سے ہی غریب نوازی کا جلوہ لے کر آئے، لڑے لڑے نہیں، بولے ٹھیک ہے اب اونٹ ہی بیٹھے چلے گئے۔ شام کو جب اونٹوں کو طویلے میں جانا تھا تو سپاہی اٹھا رہے اونٹوں کو، اٹھ نہیں رہے، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈا مار مار کے ڈنڈا ٹوٹ گیا، اونٹ ٹوٹ گیا، اٹھا نہیں، ایک بھی اونٹ اٹھنے کو تیار۔ میں نے عالم خیال میں اونٹوں کی طرف توجہ دی، اے اونٹوں بیٹھے کیوں، زمین پر بیٹھے کیوں؟ بولے راجا کے حکم سے۔ ابے اٹھتا کیوں نہیں؟ خواجہ کے حکم سے۔ جانور غریب نواز کو پہچان جائے، یہ دو تن کا ملا نہ پہچانے، تو اس سے اچھے وہی اونٹ تھے جو پہچانتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا، پانی نہیں دیا جائے گا، انا ساگر، اور نام بھی رکھا ہندی عربی ملا کے، انا ساگر، میں ساگر ہوں۔ کیا گھمنڈ ہے، توڑ دیا گھمنڈ۔ سپاہی آئے، بولے یہ پانی تم لے نہیں سکتے۔ مرید پہنچا خواجہ غریب نواز کے خیمے میں، بولا سرکار پانی پہ پابندی ہے، پرتیبند لگ گیا۔ غریب نواز مسکرائے گا، بیٹا پانی پہ پابندی پہلی بار نہیں ہے، میرے جد کریم حسین پر بھی پانی کی پابندی تھی، فرق یہ ہے کہ وہ پرتیبند یزید نے لگایا تھا، یہاں پلید نے لگایا تھا۔ تو کیا کروں سرکار؟ بولے میرا پیالہ لے جا، پانا ساگر سے کہنا حسن سنجے جی نے بلایا ہے۔ یہ تو کسی نے نہیں دیکھا کہ انا ساگر کا پانی پیالے میں گیا کیسے، پر یہ سب نے دیکھا کہ انا ساگر سوکھ گیا۔ اب انا ساگر جب سوکھ گیا، اب افراتفری مچ گئی، سارے جملے گم ہو گئے، جملے بازوں کے جملے،
جب گال نہیں کرتی کہتے یہ تو جملہ تھا. جملے بازوں کے سارے جملے ختم ہو گئے. قدم ناز غریب نواز پر آ کر جھک گئے. क्षमा کرو مہاراج, چمتکار کو نمسکار, آتم سمرپن قدموں میں گریے, ہمیں معاف کرو. غریب نواز نے غریب سے بلایا پیالہ لے جاؤ, اسے انڈیل لو. یہ تو کسی نے نہیں دیکھا کہ پیالے سے پانی کیسے نکل رہا ہے, پر یہ سب نے دیکھا کہ انا ساگر لبالب بھر رہا ہے. یہاں جو سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غریب نواز پر پابندی لگی تو انا ساگر کا پانی کھنچوا لیا اپنے خیمے, اور جب ان کے جد کریم امام حسین پر پابندی لگی تو امام حسین نے اپنے خیمے میں نہر برات کو نہیں کھینچا. غریب نواز کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا, لیکن امام حسین کے ساتھ بچے بھی عورتیں بھی تھیں, سب پیاسی تھی. مگر امام حسین نے کرامت کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, روحانیت کے ذریعے نہر برات کے پانی کو اپنے خیمے میں کھنچوایا نہیں. وہ غریب نواز نے کھنچوا لیا. ارے مقابلہ مت کر, مقابلہ ہی نہیں ہے. حسین کربلا میں اپنی الگ ڈیوٹی میں تھے, غریب نواز بھارت میں الگ ڈیوٹی میں تھے. دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ تھی, اور جب ڈیوٹی الگ ہوگی تو کریکٹر بھی الگ الگ دکھائی دے گا. غریب نواز بھارت کی دھرتی پر اسلام پھیلانے آئے. توجہ, اسلام پھیلانے آئے تھے. کربلا کی دھرتی پر امام حسین اسلام بچانے آئے تھے. یزیدیت سے بچانا, مروانیت سے بچانا, خارجیت سے بچانا تھا, ناصبیت سے بچانا تھا, رافضیت سے بچانا تھا, بدعقیدوں سے بچانا. اسلام بچانے. تو سنو, اسلام پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے. جو اسلام پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے. اسی لیے قطب الاقطاب میں کرامت دیکھو, بابا فرید میں کرامت دیکھو, محبوب الہی میں کرامت دیکھو, سرکار سلیمان توسیوی میں کرامت دیکھو, حضرت شاہ علی حسین میں کرامت دیکھو, وارث پاک میں کرامت دیکھو, صابر پاک میں کرامت دیکھو. یہ اسلام پھیلانے آئے, یہاں کرامت کی ضرورت تھی اور حسین اسلام بچانے گئے ہیں. استقامت کی ضرورت تھی. تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, حضور غازی ملت. علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے, الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت کرامت پہ بھاری ہے, میرا امام حسین ولیوں پہ بھاری ہے. اب اگلا مسئلہ کیسے سمجھاؤ, ہمیں ولی کی کیا ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے؟ اب یہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت سیدنا اللہ بخش کی کیا ضرورت ہے, سرکار نور محمد رضی کی کیا ضرورت ہے, سرکار سلیمان توسیوی کی کیا ضرورت ہے, ہم کو داتا گنجبخش کی کیا ضرورت ہے, ہم کو زکریا ملتانی کی کیا ضرورت ہے, بابا فرید کی کیا ضرورت ہے, یعنی ولی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے, نبی ہے تو ولی کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے.
कैसे अल्लाह ताला की अताअत के लिए अल्लाह ने अपना खलीफा भेजा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। आदम को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया। क्यों? असल तक ना पहुंचो, असल तक ना पहुंच पाओ तो उसके नायब के पास जाओ। अल्लाह तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, तो नायब के पास जाओ। तो हर नबी अल्लाह का नायब है, हर नबी अल्लाह का नायब है, और हर वली नबी का नायब है। तो अगर नबी असल है और वहां तक नहीं पहुंच पाओ तो वली को पकड़ो, वली ही खलीफा है। अब वली ही से नबी का काम लो। वो कैसे? शरीयत से मिसाल देंगे। वजू में क्या जरूरी है? पानी। पानी। तो वजू की असल क्या है? पानी। पानी मिलेगा क्या करोगे? वजू करोगे। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ोगे, वजू करोगे। कुरान पढ़ना है, छूना है, वजू करोगे। मस्जिद में जाना है, वजू करोगे। काबे में जाना है, वजू करोगे। पानी। और भाई पानी न मिले क्या? पानी तक तेरी पहुंच ना हो तब कुरान में तयम्मुम करो, तयम्मुम करो। तयम्मुम वजू का नायब है। पानी मिले तो सीधे सीधे पानी से वजू करो। पानी तक न पहुंच पाओ, पानी न मिले और नमाज जरूरी है तो तयम्मुम। वजू तो पानी से होता है, और तयम्मुम मिट्टी से। अल्लाह ताला ने दुनिया को, जमीन को दो हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। जहां रहो वही करो। पानी मिले तो वजू करो, ना मिले तो तयम्मुम करो। तयम्मुम के बाद तुम हर वो काम कर सकते हो जो वजू से होता है। तवज्जो चाहूंगा तुमने पर। तयम्मुम करके तुम फजर पढ़ सकते हो, तयम्मुम से तुम जोहर पढ़ सकते हो, तयम्मुम से तुम असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो, तयम्मुम से तुम वाजिब हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, मुअक्कदा हो, मुस्ताहब हो पढ़ सकते हो। तयम्मुम करके कुरान पढ़ सकते हो, छू सकते हो। तयम्मुम करके मस्जिद में जा सकते हो अगर पानी नहीं है। तो क्या मतलब? जितना काम वजू से होता था वो सारा काम तयम्मुम से होगा। जो फैज वजू से मिलता था वही फैज तयम्मुम से मिलेगा। तो अगर नबी तक तेरी पहुंच ना हो तो वली का दामन पकड़ ले। जो फैज नबी से मिलता था वही फैज वली से। सुभान अल्लाह, सुभान। जो फैज मदीने में मिलता है वही अजमेर में भी है। अब समझे सुन्नी लोग क्यों पीर का दामन पकड़ते हैं, क्यों साईं का दामन पकड़ते हैं, क्यों अल्लाह वाले का दामन पकड़ते हैं, क्यों अल्लाह वाले के घरानों को सर पर रखते हैं, आंखों में रखते हैं। उन्हें पता है कि नबी तक पहुंच नहीं है। तो कहीं तुम ये शिकायत न कर दो, एक नबी मदीने में है, एक नबी मिस्र में है, एक नबी इराक में है, एक नबी फलस्तीन में है। अब हम नबी तक कैसे जाए? तो अल्लाह ताला ने वलियों का जाल बिछा दिया। हजारों बरस में क्या हुआ? अरे आ गई भैया। अच्छा ये सिग्नल है कि काफी हद तक में बोलती है। कोई नबी नहीं है। हजारों वर्ष में कितने नबी आए? 1.25 लाख। 1,24,000 कमोवेश अंबिया। हजारों वर्ष में, 500 वर्ष में, 10,000 वर्ष में कितने आए?
1,40,000 کم ہو گئی. اور جب نبی کا آنا بند اور نبی کی جگہ ولی آیا تو 1.25 لاکھ تو صرف راجستھان میں ولی ہے, 1.25 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں ولی, 1.25 لاکھ سے زیادہ تو احمد آباد میں ولی. کیا ہے بیٹری ڈاؤن ہے, کوئی بات نہیں, میری بیٹری چالو. آپ ٹیسٹ کرتے رہیے, میں سنت بھی ہے لگا دیا یا تو گاؤں گاؤں میں ولی. اب کیسے تیمم سے بھاگو گے؟ موجود ہے حضرت غلام اللہ بخش جو سلسلے چشت اہل بہشت کی نظیر موجود ہے. حضرت جمال الاولیاء کا بیٹا جلوہ گر ہے. اب تو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں, ولی کا قدم دینے کرنے کو بغور آ رہا ہے. پکڑ لے ان کا دامن, سنبھال لے اپنی زندگی, بچا لے اپنی بندگی, بن جا مولا علی کا غلام, پوری قوم کا امام. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا نبی